الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا وأنزل على عبده كتابا عجبا فيه من كل شيء حكمة ونبأ والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلقية عجما وعربا وأزكاهم حسبا ونسبا وعلى آله وأصحابه السادات النجبا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کا شان نزول سماعت فرمائیے۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر کلبی کے حوالے سے اور انہوں نے ابو صالح کے حوالے سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سخت بیمار ہو گئے۔ دو فرشتے آئے، ایک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا آپ کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ جو آپ کے پاؤں کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے اس سے کہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے بیٹھا تھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا طب۔ اس نے سوال کیا کہ طب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جادو۔ کہا کس نے جادو کیا ہے؟ کہا لبید بن عاصم یہودی نے۔ کہا وہ کون ہے؟ یعنی وہ کہاں ہے وہ جادو؟ کہا وہ فلاں قبیلے کے کنویں کے اندر ایک چٹان کے نیچے کھجور کی چھال میں ہے۔ وہ اس چھال کے پاس آئے اور کنویں سے پانی کو نکالا اور اس چٹان کو اٹھایا اور اس کے نیچے گرا تھی جس کے اندر سوئیاں چبھوئی ہوئی تھی اور ان کو جلا دیا گیا۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کو ایک جماعت کے ساتھ بھیجا۔ وہ اس کے پاس آئے اور اس کا پانی نکالا اور اس کے بعد اس چٹان کو اٹھایا اور اس چھال کو نکالا اور اس کو جلا دیا اور اس کے اندر گرہ لگی ہوئی تھی۔ تو اس موقع پر یہ دو صورتیں جبریل امین لے کر اترے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت کی تلاوت فرمائی تو گرہ کھلتی گئی اور اس موقع پر یہ دو صورتیں نازل ہوئی۔ اب اگر کسی مسلمان کو جادو کی تکلیف ہے تو اسے چاہیے کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کو اول آخر درود شریف پڑھ کر اور تاک مرتبہ اپنے بدن پر دم کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اس جادو سے محفوظ و